یہ ویڈیو ایک مکمل سیریز کا حصہ ہے جس کا نام ہے پاکستان کا سفر 1947 سے 2025 تک۔ ہر قسط میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کے ایک نئے دور میں، سیاست، جنگ، قتل، ترقی اور تباہی کے ان موڑوں تک جہاں ہماری قوم کی قسمت کے فیصلے ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کے طور پر ابھرا۔ یہ ایک ایسی قوم کی علامت تھا جو اپنی الگ پہچان، مذہب اور تہذیب کے لیے لڑ رہی تھی، لیکن آزادی کے ساتھ ہی مسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ایک طرف ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں لوگ تھے جو جان و مال کی قربانی دے کر آئے تھے، دوسری طرف ایک نیا ملک تھا جس کے پاس نہ درست حکومتی ادارے تھے، نہ کرنسی سسٹم، نہ مرکزی انتظامیہ اور نہ ہی کوئی باقاعدہ دارالحکومت۔ قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ وہ ایک بیمار شخصیت تھے مگر ان کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ قائد اعظم نے ملک کو ایک نظام دینے کی کوشش کی۔ ان کی تقاریر میں بار بار انصاف، آزادی، اقلیتوں کے حقوق اور کرپشن سے پاک حکومت کا ذکر ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے کراچی کو عارضی دارالحکومت بنایا، مہاجرین کے لیے کیمپس اور دوبارہ آبادکاری کا منصوبہ شروع کروایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی 1 جولائی 1948، اور سول سروس اور عدلیہ کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا۔ مسئلہ کشمیر ان کے لیے ایک بڑا امتحان بن کر سامنے آیا۔ اکتوبر 1947 میں جب بھارت نے کشمیر میں فوج بھیجی تو قائد اعظم نے پاکستان آرمی کو داخلے کا حکم دیا، مگر برطانوی جنرل ڈگلس گریسی نے انکار کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب پاکستان کی فوج نے سویلین حکومت کا حکم نہ مانا۔ یہی بات آگے چل کر سیاست میں فوجی مداخلت کی بنیاد بنی۔ قائد اعظم صرف 13 مہینے زندہ رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت سے متعلق کئی تنازعات موجود ہیں۔ ایمبولینس دیر سے پہنچی، ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا، انہیں ایک چھوٹی ڈسپنسری لے جایا گیا، آخری علاج غیر پیشہ ورانہ تھا۔ ان سب باتوں نے اس شک کو جنم دیا کہ کیا انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا؟ کیا کچھ لوگ ان کی وفات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے؟ ان کی موت کے بعد سیاست میں نہ صرف کنفیوژن پیدا ہوئی بلکہ ایک طاقت کا خلا بھی پیدا ہوا۔ فاطمہ جناح صرف قائد اعظم کی بہن نہیں تھیں بلکہ تحریک پاکستان کی روح تھیں۔ آزادی کے بعد انہوں نے ویمنز ریلیف کمیٹی اور الپاکستان ویمنز ایسوسی ایشن قائم کی، مہاجرین کے کیمپس میں طبی اور غذائی امداد کا بندوبست کیا، مسلم خواتین کو تعلیم اور سیاست میں حصہ لینے کا جذبہ دیا۔ لیکن قائد کے انتقال کے بعد انہیں سیاست سے دور کر دیا گیا۔ بیوروکریسی اور فوجی قیادت انہیں ایک خطرہ سمجھنے لگی۔ جب انہوں نے 1950 کی دہائی میں تنقید کرنا شروع کی تو میڈیا نے ان کے خلاف انڈین ایجنٹ کی مہم شروع کر دی۔ آخرکار وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئیں، لیکن ان کا اثر لوگوں کے دلوں میں باقی رہا۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر کام شروع کیا۔ وہ قائد کے بعد سب سے اہم رہنما تھے۔ ان کے اہم کام یہ تھے: مقاصد قرارداد 1949، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کو اسلامی اور جمہوری ریاست بنایا جائے گا۔ معاشی پالیسی، بجٹ پیش کیا، روپے کو مستحکم کیا اور ٹیکسز کا نظام متعارف کروایا۔ مہاجرین کا بحران، کیمپس کا نظام بنایا، ہندوستان سے امداد اور معاوضہ طلب کیا۔ خارجہ پالیسی، سوویت یونین کی دعوت مسترد کر کے امریکہ کا دورہ کیا، آج تک اس پر بحث جاری ہے۔ راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے کے دوران انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ قاتل کو فوراً پولیس نے مار دیا، نہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کوئی کمیشن بیٹھا۔ یہ سوال آج تک زندہ ہیں، انہیں کیوں مارا گیا؟ کیا وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے تھے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ بن چکے تھے؟ ان کی شہادت کے بعد سیاست میں عدم استحکام آ گیا، وزیر اعظم بار بار تبدیل ہونے لگے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان میں اصل طاقت گورنر جنرلز اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں آ گئی۔ غلام محمد، سابق فنانس آفیسر، نے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا۔ عدلیہ نے اس کی حمایت کی۔ 1954 میں وہ نظریہ ضرورت کا تصور متعارف ہوا۔ جنرل ایوب خان کو آرمی چیف بنایا گیا
اور انہیں کابینہ میں شامل بھی کر لیا گیا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ 1951 کے بعد پاکستان میں سویلین حکومت کا نظام آہستہ آہستہ فوج بیوروکریٹک اتحاد کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس دوران ملک کا اپنا کوئی آئین نہ بن سکا۔ ہر حکومت نے ڈرافٹ بنایا مگر طاقت کی کشمکش کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کا حصہ زیادہ ہو، مغربی پاکستان کے لوگ مرکزی کنٹرول چاہتے تھے۔ اردو بنگال زبان کا مسئلہ، وفاقی بمقابلہ وحدانی نظام کی جنگ۔ آخرکار 1955 میں 1 یونٹ اسکیم متعارف ہوئی جس میں پورا مغربی پاکستان ایک یونٹ بنا دیا گیا۔ یہ مشرقی پاکستان کو قابو میں رکھنے کا طریقہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولی، اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی قسط کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پاکستان کی اصل کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔